گزشتہ جمعے ہمارا جو موضوع سخن تھا آپ سارے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نے ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین جو ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا، چن لیا، پسند کیا، دین اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ ماں باپ کی تربیت انسان کی وہ ذہن سازی کرتی ہے کہ اس کا مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ مومن پیدا ہوا تھا دین فطرت پر، تربیت والدین اسے یہودی، ماں باپ کا تعلیم و تربیت کرنا اسے نصرانی یا مجوسی تک بنا دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایمانی تربیت کے حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں جو تھی وہ گزشتہ نشست میں پڑھی تھی کہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو سب سے پہلے کیا کرے، اس کے کان میں اذان دے، گڑتی وغیرہ دے۔ یہ سارا کرنے کے بعد اگلا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے عقیقے کا۔ عقیقے کا لغوی معنی ہے کاٹنا اور ذبح کرنا، یہ عقیقے کا لغوی معنی ہے۔ اور اسلامی شرع میں، اصطلاح شرع میں نومولود کی جانب سے اس کی پیدائش کے بعد 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جائے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ کے فرمودات سے اسے سنت کا درجہ ائمہ محدثین نے دیا۔ صحیح بخاری کی روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5472۔ حضرت سلمان بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقہ فاحریقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی، کہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ اور اس کے سر کے جو بال ہیں اس کو دور کرو۔ پھر سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2840۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، وَيُسَمَّى فِيهِ، 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور 7ویں دن اس کا سر منڈوایا جائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2840۔ اس میں اب 3 باتیں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اگر وہ بچہ فوت ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کا سفارشی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا تو اب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ وہ اپنے عقیقہ ہونے تک گروی ہے، رہن رکھا ہوا ہے، اب وہ اس مقام کو نہیں پہنچے گا جس مقام کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ یعنی اگر وہ جان بوجھ کر اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا اب وہ اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کروا سکے گا یا اس کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ عقیقہ ہونے تک رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا۔ اب ایک بات تو یہ، دوسری بات 7ویں دن
اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور 7ویں دن اس کا سر مڈوایا جائے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر، اس سے پہلے بھی جائز ہے، اس کی آگے ہم روایات پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1513۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہم حکم دیا عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریات شات، کہ لڑکے کی جانب سے 2 جانور اور لڑکی کی جانب سے 1، یعنی 2 بکریاں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2836 اور 2834۔ یہ امام ابو داؤد نے پورا باب باندھا ہے عقیقے کے اعتبار سے۔ اس میں ام کرز کعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عقیقے کے بارے، میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا شاتانی مکافئتانی وعن الانثى واحدہ ولا یضرکم ذکرانا کن او اناثا او کما قال۔ میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا لڑکے کی جانب سے 2 اور لڑکی کی جانب سے 1، اب چاہے وہ جانور مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اجازت دی 2836 نمبر حدیث ابو داؤد کی کہ چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ بکری ہو، دونوں جائز ہیں عقیقے میں، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، جائز ہے۔ پھر امام ابو داؤد نے اس حوالے سے ایک اور روایت ذکر کی اور دوسرے ائمہ محدثین نے بھی اسے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا تھا اور 7ویں دن آپ نے ان کا نام رکھا تھا اور 7ویں دن آپ نے ان کے سر کے بال منڈوانے کا حکم دیا تھا۔ اب اس حوالے سے چند ایک باتیں بہت اہم ہیں جن کو جاننا اور یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، جس کے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ عقیقہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور عملاً آپ سے متواتر کئی روایات سے یہ ثابت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خون بہانے کا کہ جانور ذبح کیا جائے بطور شکرانہ، جانور ذبح کیا جائے بطور، فلسفہ ہے نا یہ، شکرانے کے طور پہ جانور ذبح کیا جائے۔ دیکھیں اب وہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ شکرانے کے طور پہ کیا جا رہا ہے اور 7ویں دن کیا جائے گا۔ اب جب ہم اس جانور کو ذبح کریں گے شکرانے کے طور پہ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ بکرا آ رہا ہے، ایک مثال ہے کہ بکرے کی قیمت ہے اندازاً 20,000، اور اگر کوئی شخص بکرا ذبح نہ کرے اور اس کے بالمقابل وہ لاکھ روپیہ خرچ کر دے، لوگوں میں فقراء غرباء مساکین میں بانٹ دے، تب بھی علماء فرماتے ہیں وہ سنت کے ثواب کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا حکم یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ قربانی کا معاملہ ہو، عقیقے کا معاملہ ہو، کفار کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے، دیکھو جی اسلام بے رحمی کا کتنا معاملہ اور سبق دیتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن خود آپ دیکھیں کہ ان سارے جتنے بھی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، نہ جانے روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں جن کا گوشت انسان کھا جاتے، جن کا کوئی حساب نہیں ہے پوری دنیا میں، جن کا کوئی حساب نہیں، اور وہ جو مسلمانوں پر فتویٰ داغتے ہیں کہ یہ بے رحم ہیں اور خود نہ جانے وہ کس کس جانور کو جو ہے وہ بے رحمی سے مارتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ سر اپنا پکڑ کے رہ جائیں گے کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اس کے سر کے اوپر کوئی لکڑی جیسا کوئی اوزار مار کے اس کی کھوپڑی توڑتے ہیں، پھر اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ اسلام نے تو بڑا حسین ایک معاملہ انسانوں کو سبق کا دیا کہ اس طریقے سے جانور، کہ ایک جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے،
جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان سنتوں کو چونکہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو صحیح طور پر اپنے معاشرے میں اور اپنی نسلوں کو سکھا نہیں سکے۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، ہمارے فقہا نے یہ لکھا، اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن، اگر اس میں بھی نہ ہو سکے تو پھر 21ویں دن، یعنی 7 کا عدد جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے۔ پھر اگر اس کے بعد جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پھر وہ بات یاد رہے کہ 7، 14، 21 کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ وتر ویحب الوتر او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ چونکہ طاق ہے، تنہا ہے، اور وہ طاق کے عدد کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہفتے کے ایام 7 ہیں، شب قدر کا معاملہ ہے اس میں بھی طاق عدد ہے، نمازوں کا معاملہ ہے اس میں بھی طاق عدد ہے، دن کی نمازوں کا اختتام ہے اس میں بھی طاق عدد ہے، رات کی نماز جب تہجد کی صورت میں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد میں پھر طاق وتر اس پر اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ 7، 14، 21 باقی دنوں میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ یا کوئی گناہ والی بات نہیں، لیکن ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7ویں دن کو پسند کیا۔ اس کے بعد فقہا نے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ اس کو کیا جائے تو ثواب ہے، اس کا اگر الٹ کر لیں تو گناہ نہیں ہے، اس کا اگر الٹ کر لیں تو گناہ نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب ایک اور روایت اس میں اگلا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 2843۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا تھا۔ سنن نسائی میں 2 کا ہے، لیکن فقہا نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس لڑکے کے عقیقے کے لیے 2 جانور موجود نہیں ہیں تو وہ 1 جانور بھی کر سکتا ہے، اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا، اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور اگلا جو پہلو ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، جامع ترمذی میں، مستدرک حاکم میں اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا۔ انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بحلق رأس الحسن والحسین یوم سابعہما فحلق وتصدق بوزن بفضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر منڈوانے کا حکم دیا، اور جب وہ مونڈ دیے گئے تو ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ اگلا حکم پتہ چلا کہ 7ویں دن عقیقہ جب کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جب بال منڈوائے جائیں گے تو ان بالوں کو وزن کروا لیا جائے، کسی کپڑے میں، کسی ٹیشو وغیرہ میں رکھ کے ان کو لے جا کے آپ تلوا لیں سنار کے پاس جا کے، اور پھر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اب ایک اور ہم نے روایت پڑھی تھی پہلے جس میں ذکر تھا کہ 7ویں دن جانور ذبح کرے، 7ویں دن سر منڈوائے اور 7ویں دن نام رکھے۔ اب جو حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نواسوں کا، حسنین کریمین کا نام 7ویں دن رکھا، اس سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، نام اس سے پہلے بھی رکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6167، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ گزشتہ رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو میں نے کیا کیا کہ اس کا نام ابراہیم کے نام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں نے ابراہیم رکھا۔ حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا، جو آپ کو اللہ نے ابراہیم، جو آپ کے بیٹے کا نام تھا، اس کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا گزشتہ رات، تو میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلی
کہ نام دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، نام پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی اگر کو آپس میں مشورہ کر لیا جائے کہ اگر اللہ نے بیٹا عطا کیا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی عطا کی تو یہ نام رکھیں گے، دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن اس کو فائنل کر لیا جائے، تاکہ سب پر عمل ہو جائے گا، سب روایات پر عمل ہو جائے گا کہ ہم اس پر عمل کریں کہ ان سب روایتوں کو جمع کر لیں۔ اب یہاں رک کر ایک بات بڑی اہم ہے، جب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جب مجمع میں جاتی ہیں، اور پورا وہ سوال جواب 16ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پورا جب ان کی طرف سے ایک سوال جواب ہوتے ہیں کہ یہ تم کیا کر کے آئی ہو، تو وہاں ایک جملہ ہے قرآن ذکر کرتا ہے، یا اخت ہارون، یا اخت ہارون۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یا اخت، حضرت مریم کو ان کی قوم نے کہا اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ کیا کر کے لائی ہے؟ تو اب حضرت سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لیکن سوال یہاں پر مفسرین نے یہ اٹھایا کہ ہارون کون تھے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں وہ تو کئی عرصہ پہلے، کئی زمانہ پہلے، کئی سال پہلے گزر چکے ہیں، حضرت مریم کے دور میں تو وہ نہیں تھے، نہ ہارون کی وہ بہن ہے ہارون علیہ السلام کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اس زمانے میں بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی نسبت سے ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، یہ وہ ہارون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے اولادوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھا کرتے تھے، اس لیے مریم سلام اللہ علیہا کے بھائی کا نام ہارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسبت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، میں وہ آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ آخری مسئلہ اس حوالے سے، عقیقے کے حوالے سے، ہمارے ہاں آپ چلے جائیں نا دیہات میں تو اللہ مان والحفیظ نہ جانے کیسے کیسے ان کے ہاں معاملات پائے جاتے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب گھر بنایا جائے نیا، جب اس کے لیے بنیادیں کھودی جائیں تو ان میں یہ جہالت ہے کہ اس میں اس کی بنیادوں میں خون بہایا جائے، وہ جی اس سے نظر نہیں لگتی۔ آگے چلیں تو ایک ان کے ہاں ہے جی وہ بکرے کی ایک مخصوص ہڈی جو ہے یا اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ لا کر دبا دی جائے تو جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ توہم پرستی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ امام قرطبی نے جامع احکام قرآن میں اس روایت کو نقل کیا کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور مرد کو، انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ اب جو نظر بد پورا کا پورا اونٹ ہانڈی میں لے کر جا رہی ہے، اس کی ہڈی آپ نے رکھی ہے کہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ سوال ہے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے وہ سارا جانور جو ہے وہ بیمار ہو جائے، مر جائے، تو آپ اس کی ہڈی کو دبا رہے ہیں کہ بھئی اس سے جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ بھی یہ معاملات کہاں سے ہمارے ہاں پیدا ہوئے، ان کی کوئی پھر اس حوالے سے کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ کیسے؟ کہ یہ جو جانور ذبح کیا جائے گا نا عقیقے کا، کہتے ہیں بھی اس کی ہڈی کوئی نہ توڑی جائے، کیونکہ جی یہ بچے کے لیے ہے، لہٰذا اس کی کوئی ہڈی نہ توڑو، پورا اس کا گوشت جو ہے اس کو اتار لو۔ ہمارے دیہات میں یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ ہڈی توڑنے کو بدشگون سمجھتے ہیں، اپنے لیے بدفعلی لیتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ جس طرح جانور لایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی آپ بوٹیاں بناتے ہیں، اس کے گوشت کو، ہڈیاں اس کی آپ تقسیم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس طرح سے کیا جائے گا۔
لہٰذا یہ کرنا کہ جی ہڈی پوری سلامت رکھی جائے، گوشت اوپر سے اتار لیا جائے، یہ کہاں سے سیکھا؟ کوئی پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، کہاں سے یہ مسائل آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناموں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا یا بیٹی عطا کی تو سب سے اول کام کیا کیا؟ اس کے کان میں اذان پڑی، اس کو گھٹی دی، اور وہ کوئی بھی بزرگ جو ہے خاندان کا، گھر کا کوئی بھی بزرگ جو ہے بڑا جو ہے وہ اس کو گڑتی یا گھٹی دے سکتا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے عقیقے کا معاملہ، وہ ہم نے سارا پڑھ لیا۔ اس میں کیا ہے کہ 7ویں دن کرنا مسنون ہے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور، لڑکی کی طرف سے 1 جانور، چاہے مادہ ہو چاہے نر ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ ایک مسئلہ اس میں بہت اہم ہے، احناف کے نزدیک جو قربانی کے احکام ہیں وہی عقیقے کے احکام ہیں۔ ہاں اہل حدیثوں کے ہاں نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن ائمہ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، ان سب کے نزدیک یہی ہے کہ جی عقیقہ اور قربانی کا حکم ایک ہی ہے۔ ان کے نزدیک اس طرح کا نہیں ہے معاملہ۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ بڑے جانور میں جہاں ایک حصہ قربانی کا ہو یا 2 حصے عقیقے کے ہوں یا 2 حصے قربانی کے ہوں، 1 حصہ عقیقے کا ہو، دونوں طرح سے صورت جائز ہے۔ ناموں کے حوالے سے سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے 4948 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ یہاں اس کی بھی نفی ہو گئی۔ ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی حوالہ نہیں، کوئی جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کہاں سے سنا؟ کہیں سے بھی نہیں سنا۔ ہم حوالے دے دے کے پنجابی میں کہتے ہیں ہم بجاتے ہیں، اور صاحب بہادر اپنی گردن ہلاتے ہیں، اپنی منڈی ہلا کے بھینس کی طرح فارغ۔ ہم حوالہ دے کے بات کریں تو ہماری بات بے وقت اور اس کا وزن کوئی نہیں۔ آپ صرف سنا کے اپنے پرمپرا، اپنے باپ دادا کی ریت رواج کو سنیں تو آپ کی بات کی اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو کچھ نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کو بھی ٹھوکر کے لائق نہیں سمجھتے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم اگر کسی کو قرآن و حدیث سنائیں اور وہ نہ مانے تو ہم اس کی بات کو کیا مانیں گے؟ وہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پھر چھ پدی را شوربہ، پھر وہ ہمارے لیے کوئی معنی اور کوئی وقت نہیں رکھتا۔ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا اس کی بات کی وہ جناب وہ ردی کی ٹوکری کے لائق ہے، اس کی بات، وہ چاہے کوئی بھی ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر میری بھی کوئی بات ہو تو آپ اس کو اٹھا کے ردی میں دے ماریں کہ بھائی یہ کون ہوتا ہے حدیث کے بارے میں، حدیث کے مقابلے میں بات کرنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ۔ کس کے نام سے؟ اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ اس سے روایت کو بعض نے کہا کہ جی یہ کمزور ہے، لیکن اس کی تائید جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت سے ہوتی ہے کہ اس میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ قیامت کے دن جو بد عہد ہوگا، عہد کو توڑنے والا ہوگا، اس کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اگر ماں کا تذکرہ ہوتا تو ان روایات میں ہوتا کہ یہ فلاں فلانی کا بیٹا ہے، کیا ہوتا؟ فلاں فلانی کا بیٹا، لیکن وہاں فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس لیے باپ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس روایت کو پھر علماء نے کہا بخاری اور مسلم کی دونوں روایتوں کے بعد یہ روایت معتبر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اور اپنے پھر اس کے بعد ایک جملہ جو اس حدیث کا آخری ٹکڑا، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اپنے نام اچھے رکھو، اپنے نام پھر اب اچھا نام رکھ لیا، بدقسمتی سے اچھا نام رکھنے کے بعد اس نام کا جو حشر ہم خود کرتے ہیں، اللہ مان والحفیظ، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جہاں جائیں تو کہاں جائیں، اس نام کا ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا اصل، بھئی اصل نام سے اس کو پکارا جائے۔ اب اس میں نبی علیہ السلام کی جو باقی اس میں روایات ہیں وہ ساری پڑھتے ہیں۔
اب اس میں ایک اور روایت جو ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح مسلم میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ جو کس کو پسند ہے؟ اب نام رکھ دیا، چاچا میں رکھا، چاچا میں رکھا عبداللہ نام، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بعد میں اس کو کہنے لگے دلہ دلہ۔ نام رکھتے ہوئے کیا تھا؟ اللہ کی پسند کا خیال رکھا، پکارتے ہوئے کیا؟ خود عبداللہ۔ عبد الرحمن نام رکھا تو عبد الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، صرف رحمان کہنا بھی مخلوق کو علماء نے ناجائز لکھا ہے کہ مخلوق کو آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں، یہ تو اصلاً جائز نہیں ہے، اس کا نام بگاڑ کے ماننا۔ اب آپ نے کس کا نام بگاڑا؟ عبداللہ کو دلہ، عبد الرحمن کو مانا۔ آپ نے کس کا نام بگاڑا؟ بیٹے کا۔ آپ نے نام رکھا یہ اللہ کا بندہ ہے، آپ نے یہ رحمان کا بندہ ہے، تو آپ نے اللہ اور رحمان کا نام ہی بگاڑ دیا۔ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے نک نیم کا جو چکر نکالا نا، اس چکر میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا معنی جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس کا معنی صحیح بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، ہم نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ بہرحال اب یہ جو معاملات ہیں اس میں پھر ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام جن کا معنی درست نہیں ہے، ان ناموں کو آپ نے یا تو بدل دیا یا آپ نے ان ناموں کو پسند نہیں کیا۔ اب اگر ایسے ناموں کو بتایا جائے تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو غلط تھے، جن کے صحیح کروائے، یا ہم متاثر ہوتے ہیں کھلاڑیوں سے، یا ہم متاثر ہوتے ہیں فنکاروں سے، یا ہم متاثر ہوتے ہیں جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کا ہم نے دیکھا نام تو کا فلاں فلم میں فلاں ڈرامے میں نام تھا۔ ہماری بیٹیوں کو تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے کہ وہ نام رکھتے ہوئے اس کا معنی بھی نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرے جد امجد کا بھی نام ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں یہ میرے چاچے کا نام ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی کا نام ہے، یہ میری بہن کی بیٹی کا نام ہے، میں نے یہ نہیں رکھنا۔ تو نے کو انوکھا نام رکھنا ہے؟ اللہ کے بندو، آپ قرون اولیٰ میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عبداللہ نام کے کتنے صحابہ ہیں؟ 4 صحابہ تو بڑے مشہور ہیں جن کو ابادل اربع کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عمر۔ یہ تو نام اس زمانے میں کتنے نام کے صحابی، ایک ہی نام کے آپ کو ہم نام صحابہ ملیں گے۔ وہاں تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ جی اس کا بھی نام ہے، یہ تو اچھی برکت والی بات ہے، لیکن ہم اس چکر میں پڑے کہ نہیں جی یہ کزن کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، اور اچھوتا نام رکھتے ہوئے ہم غلط نام رکھ لیں گے، ہمیں وہ منظور ہے۔ اجازت ہے آپ صاحب؟ اب اگر میرے پاس ایک مسئلہ آیا اور آپ کو حیران ہو جائیں گے، جی دادی اماں نے نام پسند کیا جی ہمازہ، میں کہا اللہ کے بندے یہ ہمازہ نام جی دادی نے کرانے پا کے دیکھ کے رکھا، میں کہا دادی نو جا کے کہیں یہ سورت کا ترجمہ پڑھ لو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چغل خور، عیب جوئی کرنے والا، اللہ ہمارا اس کے لیے ہلاکت ہے، تم نے وہ نام اپنے بیٹے پوتے کا رکھ لیا۔ میرہا نام، اس طرح اور بہت سارے نام ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر وہ میں ذکر کروں تو پھر کئیوں کو ہوگا جی شاید ہمارا کر کے یہ بات کر رہے ہیں اس لیے مناسب نہیں ہے، لیکن بہر طور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک خاتون حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی ہے، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نام رکھا آسیہ، صاد کے ساتھ اور عین کے ساتھ، الف مدہ کے ساتھ نہیں۔ پھر ذہن میں رکھیے گا آپ نے جو نام رکھا وہ عین الف صاد یا ہا آسیہ، جس کا معنی نافرمان۔
آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس کا نام آسیہ نہیں، اس کا نام جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، آسیہ نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پھر حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ اپنے دادا کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب میرے دادا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6190، اب ناموں کا اثر، کہتے ہیں جب میرے دادا آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے حزن۔ حزن کہتے ہیں غم کو، سختی کو، رنج و غم کو۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم حزن نہیں ہو، تم تو سہل ہو، نرمی، آسانی، تم تو سہل ہو۔ عرض کی نہیں، جو میرے اماں ابا نے نام رکھا ہے نا، میں وہ نام بدلنا نہیں چاہتا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ ان کو قرآن و حدیث بتائیں گے تو آگے سے کہیں گے ہن پیو دادا کر دے ہونڈے، پیو دادا کر دے ہونڈے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے بھی یہی عرض کی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ساری زندگی میرے دادے کی زندگی میں سختی، رنج و غم ساری زندگی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ناموں کو پسند نہیں فرماتے تھے جن ناموں کا معنی درست نہ ہو۔ ایسے ناموں کو آپ نے پسند نہیں فرمایا جن کا معنی، موطا امام مالک کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے جمرہ۔ جمرہ کہتے ہیں چنگاری کو، کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہاب۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہرقہ، حرارت، آگ سے۔ کہاں کے باشندے ہو؟ وہ کہنے لگا حرۃ النار، سیاہ زمین جو جھلسی ہوئی ہو۔ علاقہ کون سا ہے؟ اس نے کہا ذات لظا، آگ کی لپیٹ والا۔ اب اپنے طور پہ ہو سکتا ہے وہ کس طرح کہہ رہا ہو۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو حضرت عمر نے فرمایا جاؤ پھر اپنے گھر والوں کی خبر لو، وہ سارے ہلاک ہو چکے ہیں، وہ سارے ہلاک ہو چکے ہیں، جل چکے ہیں۔ چونکہ تمہارا قبیلہ آگ، تمہاری رہنے کی جگہ آگ، تمہاری وادی آگ، تو پھر تمہارے بچے آگ میں سلامت کیسے رکھ سکتے؟ جاؤ جا کے ان کی خبر لو، سارے جل چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا ویسے ہی معاملہ ہو چکا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے، ایسے ناموں کو پسند نہیں فرمایا۔ اس میں بہت ساری بات ہے، بڑی تفصیل طلب ہے، لہٰذا اس لیے یہ خیال رکھا کریں کہ اس کا نام اسلامی ہو، صحابہ کے نام پر ہو یا صحابیات کے نام پر ہو، اور ان ناموں کا مقصد صرف حصول برکت ہے۔ وہاں پھر معانی نہیں دیکھے جاتے، وہاں پھر معانی نہیں دیکھے جاتے۔ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ہیں، اگر آپ قرآن سے صرف سنا کے نام رکھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کا پہلے معنی دیکھ لیا کریں کہ اس لفظ کا قرآن میں معنی کیا یہ اسم ہے بھی یا یہ فعل ہے۔ اس میں بھی اب بہت آگے تفصیل ہے۔ بہر طور ایسے ناموں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ اور پھر ایسے نام جس میں پتہ چلے نام سن کے لڑکا ہے تو اس کے نام کے شروع میں محمد ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر اس کا نام رکھے تو لفظ عبد سے آگے اللہ کا صفاتی کوئی بھی نام لگا لیا جائے۔ صحابیات کے نام پر، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر، حضور کی ازواج مطہرات کے نام پہ نام رکھے جائیں تو پھر تو وارے نیارے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھیں جو نیا نیا فنکار آ رہا ہو باہر سے، وہ نام مشہور ہو جائے تو وہ نام رکھ لیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ خود اپنے ناموں پر جو آپ کے گھروں میں چلتے ہیں تو آپ سمپل سی سادہ سی بات اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ایسا نام جس کا معنی درست ہو، اور ایسا نام جو کسی نیک آدمی کی نسبت سے رکھا جائے، تب تو اس کا فائدہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہ رکھنے کی بنا پہ بہت سارے معاملات اور بہت ساری پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسرا ایک اور بڑی بات، ہمارے ہاں انگلش کا رواج ہے، اس لیے جب بھی کوئی نام رکھیں تو اس کو یہ بھی سمجھیں، ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے، عبد الرحمن ہے، لکھنے میں وہ الف لام کے ساتھ عبد الرحمن لکھا جاتا ہے۔ اب انگریزی میں جب لکھا جاتا تو عبد الرحمن۔ اب میں ایک نیا مسئلہ ذکر کروں گا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سی بات کر دی،
الف لام کے بعد کچھ حروف شمسی ہیں، کچھ حروف قمری ہیں۔ وہ شمسی حروف سے پہلے الف لام آئے تو پڑھا نہیں جاتا، قمری حروف کے پہلے الف لام آئے تو پڑھنے میں آئے گا۔ مثلا الرحمن، ہا حروف شمسیہ میں سے ہے، اس کے شروع میں الف لام لکھا بھی ہے لیکن پڑھنے میں، آپ دیکھ لیں سورۃ ضحیٰ والضحیٰ، الف لام ہے ضاد کے شروع میں لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ والشمس، شین کے شروع میں الف لام ہے لیکن پڑھنے میں، اب جب انگریزی میں اس کو لکھیں گے تو ABDUL اور آگے رحمان، عبد الرحمن، تو وہ معنی ہی آپ لکھ ہی غلط رہے۔ تو پہلے تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کوئی آپ بہترین جو ہیں کسی لغت والے سے، کسی جاننے والے سے، اس حوالے سے بھی آج تک ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ، واول کا تو چلیں ایک طرف رہا، اس حوالے سے بھی ہم آج تک شش و پنج کا شکار ہیں کہ ہم ناموں کو کیسے رکھیں۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی آج تک ہم کوئی تحقیقی کام نہیں کر سکے، دعا کی جا سکتی ہے۔ سوال ہوا ہے کہ 7ویں کے ختم پر 7 کھانے بنانا اور 7 مختلف پھلوں کا اہتمام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز ہے۔ اگر آپ یہ رسم بنا لیں بھی 7ویں کے کھانے پہ 7 کھانے اور 7 طرح کے پھل، تو پھر 40ویں پر 7 کے بجائے پھر 40 کھانے رکھو، 40 پھل رکھو۔ اچھا ویسے آپ کسی کو بتائیں نا تو وہ کہے گا کتنے لکھیا؟ ان معاملات کی باری تو یہ لکھا ہوا ہے، پتہ کہاں ہے؟ یہ ہماری پیٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری پیٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 7ویں پر 7 کھانے۔ وہ اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، مجھے اس پر کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ میری جیب سے جا رہا ہے۔ اگر میرے اس کے کہنے پر کئی لوگوں کو تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ جی ساڑی روٹی بند کرتی، تو مجھے بتائیے پھر میری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اپنے طور پہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ غلط سوچ رہے ہیں؟ او اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بارے میں کہاں تمہیں پابند کیا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ اور پھر مجھے حیرانگی ہے آپ پر بھی اور ہماری ان ماؤں بہنوں پر بھی جو پابندی سے ان باتوں کو سنتی ہیں، سن کے یہاں سے نکال دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہوں آپ لوگوں کے۔ میں نے یہ ایک دو بار نہیں، جب میں اس مسجد میں پہلی بار آیا تھا سن 2000 کے آخر میں، پہلی بار جب یہاں پر آئے اور پہلی فوتگی ہوئی تو بابا جی سکندر اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے کہا پوتر ساڑی ساری زندگی لنگ گئی، اسی کولاں تے نا ہیر راج سنتے راگ سنتے بڈھے ہو گئے، سانو کوئی نہ گل دین دی دس، کوئی آپ قرآن و حدیث کی کوئی باتیں بتاؤ۔ اس وقت سے میں بتانے لگا ہوں، 2023 آ گیا، زندگی کے 23 سال میں نے اس مسجد میں گزار دیے، اور زندگی کے 23 سال آپ لوگوں کو قرآن و حدیث سناتے گزار دیے۔ میں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکا ہوں، لیکن تسی پھر آج بھی اٹھے مجھے بتاؤ، تسی 23 سال لا کے میں دکھاؤ تہاڈی گل کو نہ منے، تسی ڈانگ چوک کے پھڑ کے وہ سر پاڑ دینا۔ کرنا کہ نہیں کرنا بتاؤ؟ اور آپ کے پاس لو، میں آج 1 دسمبر 2023 میرا چیلنج ہے ساری بیبیوں کو، سارے بابوں کو، لیاؤ کسے مولوی کو لکھا کے بھی 7 تے 7 کھانے بناؤਣ دا، 7 پھل لیاؤਣ دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا وا، مجھے لا کے دکھا دیں۔ اگلے جمعے یہیں بیٹھے میں اپنی اس بات سے رجوع کروں گا، جے نہیں نہ ملتا تو پھر تسی آج تہیا کر کے اٹھو گے، جس فوتگی تے جاؤ گے اتنے کھانا نہیں کھاؤ گے، کرو گل۔ اچھا مجھے صبح ایک بچہ کہتا جی لوکاں نو بھاجی منع کر دے تے آپ جا کے کھا لیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا، میں تہاڈی پھوڑی تے بھی نہیں آگے بیٹھا، پتہ نہیں کہاں سے نکال لے بھاجی جا کے کھا گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو حفظ کی کلاس کو بھیجا، ان کو جا کے کہا دعا مانگو، دعا مانگ کے واپسی آؤ۔ میں یہی کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، میں یہی جملہ کہتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندوں گھر سے کھاؤ، گھر میں کیا نہیں ملتا، بہت ہی اپنی جیب چو خرچ کر کے کھا لو۔
جن کا دل مردہ ہو جائے پھر وہ اس قسم کے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نہ اپنے گھر والوں کو اور گھر والیوں کو آپ پابند کریں اس بات کا۔ جو میری مائیں بیٹھی ہیں، نہ میرا اس بندے سے کوئی تعلق ہے، نہ اس خاتون سے کوئی تعلق ہے جو ان شرعی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری نہیں کرتا، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ میرا کام ہے آپ کو قرآن و حدیث کے احکامات بیان کرنا، نافذ کرنا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اقتدار دے تو لٹ پھاڑ کے نافذ بھی کریں گے، ہاں یہ بھی ہو سکتا۔ جدوں آپ تھوڑے جے کاکے بیٹھے جدوں انہاں دی عمر چ پہنچے تو پھر لٹھ لے کے چلے بھی جایا کریں گے، بھجو اتھوں، تسی کہڑے کمے لگے۔ ابھی وہ عمر نہیں آئی نا جس عمر میں جا کے بھگا سکیں، جب اس عمر میں پہنچے تو انشاءاللہ پھر یہ اختیار بھی استعمال کریں گے۔ لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ کھانے کی عادت یہ پیٹو مولویوں نے ڈالی ہے، یہ پیٹو مولویوں نے ڈالی ہے۔ وہ خود بھی یہ کام کرتے رہے، عوام کو بھی اس کام پہ لگا دیا، نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ وہ بیچارہ وہ یہی 7 پھل زندگی سے کبھی پیو نو کھوائے آ، ابا جی آ دیکھو میں 7 قسم دے پھل لے کے آیا، میں 7 قسم دے کھانے لے کے آیا، تہاڈے لئی کھاؤ تسی۔ اس وقت تو آپ اپنی جیبوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ابا فوت ہو گیا تو قسم قسم دے پھل لگے آگے، دیگاں پکڑنیاں، وہ لوکاں نے کھانیاں، پیو نو کی لبنا اس تو۔ دوسرا، میت کی چارپائی کے نیچے دانے رکھنا۔ بھئی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ میت کی چارپائی کے نیچے دانے رکھیں۔ سارے الحمدللہ سمجھدار ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہیں کہ قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کی، آپ کو محتاج چھوڑ دیا۔ یہ تو صراحتاً رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ تیسرا ایک اور معاملہ اس حوالے سے کہ وہ جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جاہلوں کا بھی بڑا اونچا لیول ہے، وہ کہتے ہیں جی لہر کٹ کے وہ دے اندر دبو بھارے ہوندے ہیں۔ میت دے کپڑے بھارے آ، میت دا پیسہ نہیں بھارا، میت دے کپڑے بھارے آ، میت دا پیسہ بھارا نہیں، اس کی سونے کی جو زیورات ہیں وہ بھارے، اس کا گلے کا ہار، کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، یا تو وہ بھی سارے دبیا کرو، یا تو وہ بھی سارے دبائیں۔ جڑے انہیں گھر پیسے رکھے آ وہ بھی اودے آ، جڑے بینک چ پے آ وہ بھی اودے آ، جڑا مکان آ یہ بھی اودہ وا، پھر سارا کچھ دبا کے آؤ۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فہم و شعور سے نوازا ہے، فہم و شعور کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔